بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ کیا براہین احمدیہ پہلے مکمل لکھی جا چکی تھی؟ 37 دلائل۔ خیر، بات تو ہو رہی ہے براہین احمدیہ کے مکمل مسودے کی۔ اب خاکسار مختصراً وہ 30 کے قریب دلائل لکھتا ہے کہ جن کی روح سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ تحریرات اور اقتباسات رہنمائی کرتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام براہین احمدیہ کا مسودہ مکمل فرما چکے تھے۔ کچھ مزید عرض کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم سیرت المہدی کی اس روایت کو ایک بار پھر پڑھ لیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1879 میں براہین کے متعلق اعلان شائع فرمایا تو اس وقت آپ براہین احمدیہ تصنیف فرما چکے تھے اور کتاب کا حجم قریباً 2-2.5 ہزار صفحہ تک پہنچ گیا تھا، اور اس میں آپ نے اسلام کی صداقت میں 300 ایسے زبردست دلائل تحریر کیے تھے کہ جن کے متعلق آپ کا دعویٰ تھا کہ ان سے صداقت اسلام آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے گی، اور آپ کا ارادہ تھا کہ جب اس کے شائع ہونے کا انتظام ہو تو کتاب کو ساتھ ساتھ اور زیادہ مکمل فرماتے جاویں اور اس کے شروع میں ایک مقدمہ لگائیں اور بعض اور تمہیدی باتیں لکھیں اور ساتھ ساتھ ضروری حواشی بھی زائد کرتے جاویں۔ چنانچہ اب جو براہین احمدیہ کی 4 جلدیں شائع شدہ موجود ہیں، ان کا مقدمہ اور حواشی وغیرہ سب دوران اشاعت کے زمانہ کے ہیں، اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت ہی تھوڑا آیا ہے، یعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 300 دلائل جو آپ نے لکھے تھے، ان میں سے مطبوعہ براہین احمدیہ میں صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی ہے، اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ ان 4 حصوں کے تباہ ہونے کے بعد اگلے حصے کی اشاعت خدائی تصرف کے ماتحت رک گئی، اور سنا جاتا ہے کہ بعد میں اس ابتدائی تصنیف کے مسودے بھی کسی وجہ سے جل کر تلف ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ چہارم کے آخر میں جو اشتہار ہم اور ہماری کتاب کے عنوان کے نیچے دیا ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ابتدا میں جب براہین احمدیہ تصنیف کی گئی تو اور صورت تھی، مگر بعد میں یعنی دوران اشاعت میں جب حواشی وغیرہ لکھے جا رہے تھے اور کتاب تباہ ہو کر شائع ہو رہی تھی، صورت بدل گئی، یعنی جناب باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خلت معموریت عطا ہوا اور ایک اور عالم سے آپ کو اطلاع دی گئی۔ اس پر آپ نے اپنے پہلے ارادوں کو ترک کر دیا اور سمجھ لیا کہ اب معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے گا آپ سے خدمت دین کا کام لے گا۔ چنانچہ یہ جو اس کے بعد 80 کے قریب کتابیں اور سینکڑوں اشتہارات اور تقریریں آپ کی طرف سے خدمت دین کے راستہ میں شائع ہوئیں، اور اب آپ کی وفات کے بعد بھی جو خدمت دین آپ کے متبعین کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جتنی صداقت ان 300 دلائل سے ثابت ہوتی جو آپ نے براہین احمدیہ میں تحریر فرمائے تھے، اس سے کہیں بڑھ کر محض آپ کے وجود سے ہوئی، جس کا ظہور بعد میں مہدویت اور مسیحیت کے رنگ میں ہوا۔ گویا قطع نظر ان عظیم الشان تحریرات کے جو بعد میں خداوند تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے شائع کروائیں، محض آپ کا وجود باوجود ہی ان 300 دلائل سے بڑھ کر صداقت اسلام پر روشنی ڈالنے والا ہے، کیونکہ یہ 300 دلائل تو بہرحال زیادہ تر عام عالمانہ رنگ میں لکھے گئے ہوں گے، لیکن آپ کا وجود جو شان نبوت میں ظاہر ہوا، اپنے اندر اور ہی جذب اور طاقت رکھتا ہے۔ بحوالہ سیرت المہدی حصہ اول۔ سیرت المہدی کی مذکورہ بالا روایت پڑھنے اور خاص طور پر خاکسار کی طرف سے خط کشیدہ کیے گئے فقرات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1، براہین احمدیہ کا مسودہ حضرت اقدس علیہ السلام نے تیار کیا ہوا تھا۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ کچھ حواشی وغیرہ کا اضافہ کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا تھا،
جس سے ضخامت میں کچھ اضافہ بھی متوقع تھا۔ نمبر 3، حضور انور علیہ السلام کا منشائے مبارک یہی تھا کہ جلد از جلد یہ کتاب مکمل طور پر شائع ہو جائے، لیکن محتمن مطبع کی مجبوریوں اور بعد میں خریداروں یا اعانت کرنے والوں کی سرد مہری کی وجہ سے اس میں توقف ہوتا رہا۔ نمبر 4، اور حضور اقدس علیہ السلام مدت بعد تک کتاب کا یہ بقیہ طبع کرنے کا اظہار بھی فرماتے رہے۔ نمبر 5، موجودہ براہین احمدیہ ہر چہار حصص بہرحال وہ مکمل براہین احمدیہ نہیں ہے جس کو شائع کرنے کا اعلان حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ نمبر 6، گو کہ خدائی تقدیر اور مصلحت کے تحت براہین احمدیہ کا وہ مسودہ تو طبع نہ ہو سکا، لیکن اسلام کی حقانیت کے لیے جو 300 دلائل آپ علیہ السلام بیان کرنا چاہتے تھے، وہ 300 کی بجائے 3000 سے بھی زیادہ کی تعداد میں آپ علیہ السلام کی کتب میں اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارک میں جمع ہو گئے، اور اس پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت اسلام کے لیے جو دلائل آپ علیہ السلام بیان فرمانا چاہتے تھے، براہین احمدیہ ہر چہار حصص سے شروع ہو کر بعد کی 80 کے قریب کتب میں بیان ہوتے رہے، اور براہین احمدیہ حصہ پنجم اسی الہی تائید و نصرت کے لیے لکھی گئی، اسی لیے اس کا نام ہی نصرت الحق رکھا گیا تھا، اور وہ براہین احمدیہ ہر چہار حصص کا تتمہ قرار پائی، اور ایک معنوں میں براہین احمدیہ اپنی ذات میں مکمل کتاب کہلائی جا سکتی ہے، اور براہین احمدیہ حصہ پنجم کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کو پوری براہین قرار دیتے ہوئے مکمل قرار دیا۔ اس آخری امر کی بابت کچھ ٹھہر کر بات ہوگی، ابھی تو کتاب کے مکمل لکھے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ان اشتہارات اور اعلانات پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ اس کتاب کی اشاعت سے قبل اور دوران اشاعت حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے شائع ہوتے رہے۔ سب سے پہلے اعلان یا اشتہار جو اس کتاب کی بابت شائع ہوا ہے وہ اپریل مئی 1879 میں اخبار منشور محمدی اور رسالہ اشاعت السنہ میں شائع ہوا، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خاکسار نے کتاب متضمن اثبات حقانیت قرآن و صداقت دین اسلام ایسی تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور کچھ بن نہ پڑے، اور اس کے جواب میں قلم اٹھانے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے۔ باعث تصنیف اس کتاب کے پنڈت دیانند صاحب اور ان کے تباہ ہیں۔ پہلے ہم نے اس کتاب کا ایک حصہ 15 جز میں تصنیف کیا، بغرض تکمیل تمام ضروری امروں کے 9 حصے اور زیادہ کر دیے، جن کے سبب سے تعداد کتاب 150 جز ہو گئی۔ ہر ایک حصہ اس کا 1000 نسخہ چھپے تو 94 روپیہ صرف ہوتے ہیں، پس کل حصص کتاب 940 روپے سے کم میں شم چھپ نہیں سکتے۔ اشتہار بحوالہ اشتہار بعنوان اشتہار بغرض استعانت و استحظار از انصار دین محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الابرار، منقول از ضمیم اشاعت السنہ، نمبر 4 جلدوم، صفحہ 3-4۔ اسی طرح 16 مئی 1879 بمطابق 5 جمادی الاول 1296 ہجری کے اخبار منشور محمدی میں بابا نارائن سنگھ کے لیے خوشخبری کے عنوان سے ہی ایک ہندو عالم بابا نارائن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نے حسب درخواست بابا صاحب ایک کتاب مسمہ بہی براہین الاحمدیہ علی حقانیت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ ادلہ کاملۃ القطیہ سے مرتب تیار کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہم بابا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ گو ان کا کچھ ہی خیال تھا، لیکن ان کے تقاضا سے ایک کتاب لاجواب تو تیار ہو گئی کہ جس سے بہت سے ہم وطن بھائیوں آریہ سماج والوں کو پورا فائدہ ہوگا، اور بابا صاحب کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ثبوت اسے کہتے ہیں۔ بحوالہ حیات احمد، جلدوم۔ ایک اشتہار جو کہ 3 دسمبر 1879 کا ہے، اس کا عنوان ہے اعلان کتاب براہین احمدیہ کی قیمت و تاریخ طبع۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کتاب جنوری 1880 میں زیر طبع ہو کر
اس کی اجرا اسی مہینہ یا فروری میں شائع اور تقسیم ہونی شروع ہو جائے گی۔ بحوالہ اشتہار 20 دسمبر 1879، منقول از اخبار سفیر ہند۔ براہین احمدیہ کی پہلی جلد میں صفحہ 2 پر ایک اعلان شائع ہوا جس کا عنوان ہے کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ اس میں حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ کی گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ھذا بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی۔ براہین احمدیہ جلد اول کے صفحہ 4 پر عذر کے عنوان سے ایک اعلان شائع کیا گیا ہے جس میں درج ہے، یہ کتاب اب تک قریب نصف کے چھپ چکتی، مگر بباعث علالت طبع محتمم صاحب سفیر ہند امرتسر پنجاب کہ جن کے مطبع میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور نیز کئی اور طرح کی مجبوریوں سے جو اتفاقاً ان کو پیش آ گئیں، 7-8 مہینے کی دیر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی توقف نہیں ہوگی۔ براہین احمدیہ صفحہ الف، روحانی خزائن کا صفحہ 5، اس کا عنوان ہے التماس ضروری از مؤلف کتاب۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مجھ ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 16-17 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کتاب مرتب ہے ایک اشتہار اور ایک مقدمہ اور 4 فصل اور ایک خاتمہ پر۔ خدا اس کو حق کے طالبوں کے لیے مبارک کرے اور بہتوں کو اس کے پڑھنے سے اپنے سچے دین کی ہدایت دے، آمین۔ براہین احمدیہ حصہ دوم صفحہ بے، روحانی خزائن جلد اول صفحہ 62 پر درج ہے، ہم نے صدہا طرح کا فتور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا تھا، اور کتاب موصوف میں 300 مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 64 پر حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ بغیر اشد ضرورت کے نہیں لکھی گئی۔ جس مقصد اور مطلب کے انجام دینے کے لیے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اگر وہ مقصد کسی پہلی کتاب سے حاصل ہو سکتا تو ہم اسی کتاب کو کافی سمجھتے اور اسی کی اشاعت کے لیے بدل و جان مصروف ہو جاتے، اور کچھ ضرور نہ تھا جو ہم سال ہا سال اپنی جان کو محنت شدید میں ڈال کر اور اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ خرچ کر کے پھر آخر کار ایسا کام کرتے جو محض تحصیل حاصل تھا۔ لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی، ہم کو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو جامع ان تمام دلائل اور براہین کی ہوتی کہ جن کو ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور جن کا شائع کرنا بغرض اثبات حقیقت دین اسلام کے اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے۔ تو ناچار واجب دیکھ کر ہم نے یہ تالیف کی، اگر کسی کو ہمارے اس بیان میں شبہ ہو تو ایسی کتاب کہیں سے نکال کر ہم کو دکھا دے تا ہم بھی جانیں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 69 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اسی مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لیے میں نے کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا ہے۔ مضمون جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔